تیسرے پارے کا آغاز ہے تلک الرسل فضلنا، یہ رسول ہیں ہم نے فضیلت دی بعضهم علی بعض، بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر۔ رسولوں میں مختلف درجات ہیں، منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض رسول وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شب معراج اللہ نے حضور سے کلام فرمایا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور بعض کو کئی درجے بلند فرمایا، بلکہ مفسرین فرماتے ہیں بعضهم، یہاں بعض سے مراد تمام نبیوں میں ایک نبی ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور اللہ نے کسی کو تمام سے درجوں میں بلندی عطا فرمائی، اور اس سے مراد عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صرف میں اتنا کہوں گا کہ جب قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ رسولوں میں آپس میں ایک دوسرے کو کسی پر ہم نے فضیلت دی اور کسی رسول کو ہم نے سب سے بلند درجات عطا فرمائے، پھر یہ کہنا کہ جناب تمام رسول میں کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی برتری نہیں ہے، یہ اصل میں وہی کہہ سکتا ہے جو قرآن پاک کو سمجھا نہیں ہے۔ تمام نبی نبوت میں، رسالت میں یہ برابر ہے، مگر جہاں تک فضائل کا تعلق ہے سب سے افضل و اعلیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام۔ یہ 5 نبی، 5 رسول اولو العزم کہلاتے ہیں۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا فرمائی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد جبریل امین روح قدس کے ذریعے فرمائی۔ آپ کی پیدائش سے لے کر 33 سال تک، آسمان تک بلند ہونے تک حضرت جبریل آپ کے ساتھ رہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ تعالی چاہتا تو یہ لوگ اختلاف نہ کرتے بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئیں، نہ توریت میں اختلاف کرتے، نہ انجیل میں کرتے، نہ زبور میں کرتے، اور نہ یہ قرآن کے بارے میں اختلافات کرتے اور قرآن ماننے سے انکار یہ لوگ نہ کرتے اگر اللہ تعالی چاہتا۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، ہاں لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، بس ان میں سے بعض ایمان لائے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور ان میں سے بعض نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو وہ آپس میں جھگڑا نہ کرتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، ہاں لیکن اللہ تعالی وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس آیت کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ ان کے کام سے اللہ راضی ہے، چاہنا ان معنوں میں نہیں ہے۔ یہاں چاہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو انہیں مجبور بنا دیتا، یہ پتھر کی طرح مجبور محض ہوتے، لیکن اللہ تعالی کی مشیت ہے، اس نے انسان کو اختیار دیا۔ ایک جنت کا راستہ ہے، ایک جہنم کا راستہ ہے، دونوں راستوں پر چلنے کا اختیار دیا۔ اب انسان اگر جنت کے راستے پر چلے تو جنتی ہے، جہنم کے راستے پر چلے تو جہنمی ہے، یہ اس کی مشیت ہے۔ اگر وہ چاہتا تو یہ کر سکتا ہے کہ کوئی کافر کفر بکنے جائے تو اس کی زبان پر فالج پڑ جائے، کوئی اپنا ہاتھ گناہ کی طرف بڑھائے تو ہاتھ پر فالج پڑ جائے، آدمی پتھر بن جائے۔ وہ چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس کی مشیت کہ اس نے اختیار دیا، اور جس نے عقل کا استعمال کر کے ہدایت کی راہ پر وہ چلا، اس پر اس نے مہربانی فرمائی اور اسے جنت عطا فرمائی۔